نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون ترى كثيرا منهم آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو یتولون الذین کفروا کہ وہ دوستی لگاتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا لبئس ما قدمت لهم انفسهم یقیناً بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے لیے ان کے نفسوں نے ان سخط اللہ علیہم کہ اللہ کی ناراضگی ہوگی ان پر وفی العذاب هم خالدون اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں گے وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ اور اگر وہ ایمان لاتے اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ اور جو اتارا گیا آپ پر مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ نہ ٹھہراتے ان کو دوست وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ اور لیکن اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے ہیں فاسق ہیں لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا یقیناً ضرور بضرور آپ پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت دشمن ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى اور ضرور پائیں گے ان کی دوستی کے زیادہ قریب ایمان والوں کی ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم نصارہ ہیں ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ یہ اس لیے کہ بے شک ان میں بعض علماء بھی ہیں وَرُهْبَانًا اور درویش ہیں وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین، سورۃ المائدہ کا 11واں رکوع آیت نمبر 80، 81 اور 82
آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ بنی اسرائیل پر ان کی بدعمالیوں کی وجہ سے لعنت کی گئی۔ اللہ کے انبیاء کی زبان سے، خصوصاً حضرت داؤد اور عیسیٰ ابن مریم علیہم الصلاۃ والسلام کی زبان سے، اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے بڑھ گئے اور وہ لوگوں کو برائیوں سے منع بھی نہیں کرتے تھے۔ آج کے سبق میں اس لعنت کا ایک اور سبب بھی ہے، وہ یہ ہے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھنا اور اہل ایمان سے عداوت رکھنا۔ اس میں ان یہود کے منافقین کا ذکر بھی آ گیا کہ جو اہل ایمان کو ملتے تو ایمان کے بڑے دعوے کرتے اور در حقیقت ان کے رابطے اور ان کے تعلقات کفار کے ساتھ تھے۔ منافقت جو ہے یہ بہت بڑا جرم ہے، تاکہ کفر سے بھی بڑا جرم ہے، کیونکہ منافق بھی کافر تو ہوتا ہے، صرف یہ ہے کہ خفیہ طور ہوتا ہے، اور کافر جو ہے وہ علی الاعلان کافر ہوتا ہے۔ منافق کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وما ہم بمؤمنین، مومن یہ بھی نہیں ہوتے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ، منافق جب آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں جی ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا واللہ یعلم انک لرسول، یہ بات تو ٹھیک ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ منافق جھوٹ کہہ رہے ہیں، دل سے نہیں کہہ رہے۔ اس لیے یہ خطرناک زیادہ ہوتے ہیں نقصان پہنچانے میں۔ بلکہ اللہ فرماتے ہیں ترا کثیرا منہم، آپ ان میں سے اکثر کو دیکھیں گے، یتولون الذین کفروا، کہ ان کی دوستیاں کافروں سے ہوتی ہیں۔ اس سے پہلے ہم کئی دفعہ پڑھ چکے، مثلا سورہ آل عمران میں بھی ہم نے پڑھا لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست مت بناؤ۔ اور یہاں بھی ہم نے پڑھا سورۃ المائدہ میں بھی یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو اپنا دوست مت بناؤ۔ ومن یتولھم منکم فانہ منھم، جو ان سے دوستی لگائے گا وہ اللہ کے ہاں انہی میں شمار ہوگا۔ اس لیے فرماتے ہیں اکثر کو آپ دیکھیں گے کہ کفار کے ساتھ دوستی رکھتے ہیں۔ لبئس ما قدمت لہم انفسہم، تو یہ جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں اعمال، اور ان کے اعمال میں کافروں کے ساتھ دوستی، کفار کے ساتھ لگاؤ، تو یہ بہت بری ہے اعمال جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں، بہت برا ہے جو ان کے نفسوں نے آگے بھیجا۔ کیوں؟ ان سخط اللہ علیہم، کیونکہ اللہ ان پر ناراض ہوگا۔ کفار کی دوستی والوں سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ جیسا کہ شروع میں جب ہجرت فرض تھی اور جن لوگوں نے ہجرت نہ کی اور کفار کے ساتھ رہے، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ النساء میں کہ جب فرشتے موت کے آئیں گے ایسے لوگوں کے پاس، قالوا فیم کنتم، تو ان سے پوچھیں گے بابا تمہارا کون سا مذہب ہے، مسلمان ہو کہ کافر ہو؟ قالوا کنا مستضعفین فی الارض، تو وہ کہیں گے نہیں ہم ہیں تو مسلمان لیکن کمزور تھے نا، اس لیے ذرا کفار کے ساتھ رہے۔ تو فرشتے جواب میں کہیں گے الم تکن ارض اللہ واسعۃ فتہاجروا فیہا، اگر ایمان والے تھے تو اللہ کی زمین بڑی وسیع تھی، اللہ کا نام لے کر کہیں اور چلے جاتے۔ تو کفار کے ساتھ رہنا، کفار کے ساتھ دوستیاں لگانا، ان کے ساتھ محبت کرنا، یہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہے، اور اہل ایمان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھنا، ان کے ساتھ تعلقات رکھنا، یہ اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں تجربے کے ساتھ بھی محفل کے اثرات ضرور ہوتے ہیں انسان پر۔ ہم نے کئی ایسے لوگوں کو دیکھا جو بالکل فرض نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے،
وہ جماعت والے ساتھی ان کو لے جاتے ہیں، منت سماجت کر کے وہ جناب 40 دن لگاتے ہیں یا 10 دن لگاتے ہیں، اس کے بعد آ کے وہ تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کوئی ایسی فیکٹری نہیں ہے کہ جہاں انہوں نے کیا، صرف وہ محفل کے اثرات ہیں۔ جب انہوں نے 24 گھنٹے گزارے، بس نماز ہے، ذکر ہے، تلاوت ہے، تو اس کے اثرات ہو گئے ان پر۔ اور پھر وہی بندہ جس نے تہجد پڑھنی شروع کر دی تھی، پھر ہم نے سال ڈیڑھ بعد دیکھا پھر اس نے نماز چھوڑ دی، کیوں؟ اب وہ اس محفل میں آ گئے۔ تو جیسی محفل ہوگی ویسے اثرات انسان کے اوپر ضرور پڑتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر ارشاد فرمایا، اچھے صحبت والے کی مثال خوشبو والے کی ہے، اگر آپ اس سے خوشبو خرید سکتے ہیں تو خرید لیں گے، نہیں تو مفت میں دماغ معطر رہے گا، خوشبو آپ کو آتی رہے گی۔ اور بری محفل والے کی مثال کس کی طرح ہے؟ فرمایا آگ کی بھٹی والے کی طرح ہے، وہاں سے کوئی انگارہ اٹھے گا، آپ کے کپڑوں پہ جلائے گا، نہ جلایا تو اس کا دھواں اور وہ بو تو ضرور آپ کو آئے گی۔ اس لیے اچھی محفل اچھے لوگوں کے ساتھ یہ ایماندار ہونے کی نشانی ہے، اور کفار کے ساتھ، فساق کے ساتھ، نافرمانوں کے ساتھ، باغیوں اور لفنگوں کے ساتھ دوستی لگانا یہ بے ایمان ہونے کی نشانی ہے۔ انسان اپنی صحبت سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنی محفل سے پہچانا جاتا ہے۔ اچھا، اب اگر وہ اچھی محفل کے اندر اگر ایک آدمی کے بیٹھنے کا مزاج نہیں ہے، اہل ایمان کے ساتھ بیٹھنے کا اس کا مزاج نہیں ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا ہمیشہ برے لوگوں کے ساتھ ہے، اگر وہ اچھی محفل میں آ جائے تو وہ تنگ بھی پڑ جاتا ہے، کیوں؟ اس کے مزاج میں یہ چیز ہے ہی نہیں۔ اسی طرح ایک مومن آدمی اگر اسے کسی ایسی محفل میں لے جایا جائے جہاں کفر ہے، جہاں غلاظت ہے، وہاں وہ تنگ پڑ جاتا ہے، اس کا وہاں جانے کا جی نہیں کرتا۔ وہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا، وہ دلچسپ مثالیں دیتے، فرماتے ہیں کہ بھنگی عطار کی دکان کے باہر سے گزرا، خوشبو والی دکان کے، سن رہے ہیں آپ سارے ساتھی کہ سو رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، بڑی مہربانی، تھوڑا تھوڑا بولا کریں نا تاکہ پتہ چلے جاگ رہے ہیں۔ ویسے تو عطار کی دکان کے سامنے سے جب بھنگی گزرا نا تو وہاں سے خوشبو آئی، تو خوشبو کا جو حلہ اس کو چڑھا تو بے ہوش ہو کر گر گیا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ خوشبو سے تو بندے کو ہوش آتی ہے، انہوں نے سمجھا پتہ نہیں بیچارے کو کوئی چکر شکر آئے ہیں، اس کو خوشبو سنگھاؤ تاکہ اس کو ہوش آ جائے۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ پہلے تھوڑا بہت کوئی ہاتھ پاؤں ہلا رہا تھا، جب خوشبو کی ڈبیاں لے کر وہ قریب آئے نا تو بالکل ہی ٹون ہو گیا۔ اب جناب وہ لوگ پریشان ہیں، کوئی ہاتھ مل رہا ہے، کوئی سر دبا رہا ہے، پتہ نہیں بیچارے کو کیا ہوا۔ قریب ایک اور بھنگی دیکھ رہا تھا، اس نے کہا اگر آپ مجھے کہیں تو میں اس کا علاج کروں۔ بیچارہ ڈرتے ڈرتے نا کہ کہیں گے تو کیا ہے بیچ میں، کہا کرو جی۔ وہ شاپر میں نا گندگی سی تھوڑی اٹھا کے لایا، جو ہی قریب کی تو اس نے آنکھیں کھول لی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں صحبت سالے تورا سالے کو ند، صحبت تالے تورا تالے کو ند۔ اگر تیرے مزاج کے اندر گندگی بس جائے گی نا تو تجھے سکون بھی گندگی پہنچائے گی، اور اگر تیرے مزاج میں خوشبو بسی ہوگی تو یہ خوشبو بھی وہی سکون پہنچائے گی۔ اس لیے مزاج کو معطر رکھنا چاہیے، اور مزاج معطر ہوتا ہے اس محفل میں جو معطر ہو، جو قرآن والی محفل ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان والی محفل ہو، جو مسجد کا ماحول ہو، یہاں پہ مزاج ہوتا ہے معطر۔ اور اگر آپ ایسی جگہوں میں رہیں، ایسے لوگوں کے پاس آپ کا اٹھنا بیٹھنا رہے جہاں ہر وقت بے ایمانی کی باتیں، کبھی ادھر کا خرافات کبھی ادھر کے خرافات، تو ظاہر بات ہے وہی آپ کے دماغ میں بھی اترے گا نا جی۔ انسان آنکھوں سے جو چیز دیکھتا ہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، کانوں سے جو سنتا ہے اس کا دل پہ اثر ہوتا ہے، یہ تو راستے ہیں، مرکز تو دل ہے۔ کئی دفعہ ایک انسان جا رہا ہے، بالکل صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اچانک اس نے جناب ایک دیکھا حادثہ ہوا ہے، کوئی جناب لاش پڑی ہے، تو بیچارے کے دل پر ایسا اثر ہوا کہ 10 دن اٹھنے کے قابل نہیں رہا، حالانکہ اس کو نہ ٹھوکر لگی ہے، اس کو نہ کوئی زخم لگا ہے، اس کو کیا ہوا ہے، صرف ایک منظر دیکھا اور اس منظر کا عکس اس کے دل پر پڑا اور دل کا یہ حال ہو گیا۔ ایسے ہی بندہ خیر خیریت سے جا رہا تھا، کسی نے فون پر بتایا جی آپ کو فلاں رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، بس بیچارے کے دل پہ ایسا اثر ہوا کہ یہ ادھر بے ہوش ہو گیا۔ تو انسان جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، دل پر اثر ہوتا ہے۔ اگر آپ بیٹھیں گے ایسے لوگوں کے ساتھ، ایسی جگہوں پہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، جہاں کفر بکا جا رہا ہے، تو دل پہ اثر تو ضرور ہوگا نا۔
اور جہاں آپ بیٹھیں گے کہ اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوں گی تو انشاءاللہ دل پہ اس کا بھی اثر ہوگا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کی حالت یہ لعنتی اس لیے ٹھہرے کہ ان کی دوستیاں کفار کے ساتھ ہیں، اور یہ برا ہے جو اپنے لیے آگے بھیج رہے ہیں۔ کیوں؟ ان سخط اللہ علیہم، ان پر اللہ کی ناراضگی ہوگی کہ تم جناب دعوے ایمان کے تھے اور دوستیاں تمہاری یارانگی وہاں تھے، وفی العذاب ہم خالدون، اور ایسے بے ایمان ہمیشہ عذاب میں رہیں گے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ اگر یہ ایمان والے ہوتے تو ایسے بے ایمانوں کو دوست نہ بناتے۔ اس لیے آگے اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو آپ پر اتارا گیا اس پر ایمان رکھتے، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، پھر ان کو دوست نہ بناتے، ان کافروں کو دوست نہ بناتے، وَلَٰكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن اکثر ان میں نافرمانی کرنے والے ہیں، فاسق ہیں، فسق و فجور میں مبتلا ہیں۔ اکثر، تھوڑے لوگ ہیں جو مخلص ہوتے ہیں، اکثر تو پھر ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان والوں کے دشمن، یہ جو تین طبقے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں، یہودی تھے، عیسائی تھے اور مشرکین عرب تھے، فرمایا دشمنی میں بہت سخت یہودی۔ آپ دیکھیں ابتدائی جو دور تھا نا اس میں اہل مکہ نے ظلم و ستم کی انتہا کی، جیسا کہ میں نے اس دن درس میں کچھ واقعات آپ کو سنائے، ایسی دشمنی کی انتہا کی کہ جو ایمان لایا اس کو یعنی اتنی اذیتیں دیں کہ انسانیت شرما جائے۔ مثلا گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹنا، یہ کوئی انسانوں والا کام ہے؟ اگر آپ کا کسی سے اختلاف بھی ہے تو کوئی حد تک نہیں۔ حضرت بلال کے گلے میں رسی ڈال کر گھسیٹا گیا۔ اسی طرح حضرت خباب بن ارت کی پیٹھ پر لوہا گرم کر کے رکھا جاتا اور پیٹھ میں اتنے گڑے پڑ جاتے، یہ ظلم ہوا۔ اسی طرح حضرت زنیرہ کی آنکھوں میں لوہے کی سلاخیں گرم کر کے ڈالی گئیں، یہ ظلم ہوا۔ حضرت عمار بن یاسر، اسی طرح ان کی والدہ حضرت سمیہ، ان کو رسیوں سے باندھ دیا جاتا اور سارا دن دھوپ پر پڑے رہتے۔ مقصد یہ ہے کہ دشمنی میں انتہا کی، اور اسی طرح شیب ابی طالب میں 3 سال تک بند کر دینا کہ جناب پیسوں سے بھی کوئی چیز نہ خرید سکے۔ تو یہ وہ کام تھے کہ جو دشمنی کی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے گئے تو یہ اتنی دشمنی اتنی ان مکے والوں نے کی تھی، ان کی جگہ پھر یہود نے لے لی۔ بالکل اس طرح کے دشمن وہ بن گئے پھر، اور ان کا ہر کام اور ہر وقت مسلمانوں کی مخالفت اور دشمنی کا وہی انداز تھا جو اہل مکہ کا تھا، یعنی ان مشرکین کا تھا۔ چونکہ اگر آپ غور کریں نا تو دونوں میں ایک صفت میں مشترک نظر آئے گی۔ اہل مکہ کو حسد اس لیے تھا کہ یار سردار ہم، پیسہ ہمارے پاس زیادہ، تو ایک آدمی جس کے پاس اتنا مال و دولت نہیں وہ کہے کہ نبی ہوں اور ہم اتنے بڑے بڑے سردار اس کے پیچھے لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے جی؟ گویا کہ وہ اپنا تکبر تھا اندر کا، اور اس تکبر نے ان کو حسد پر تیار کیا، اور حسد نے ان کو کفر پر تیار کیا، اور انہوں نے کفر کر دیا۔ اندر کا غرور، اندر کا تکبر، اور پھر جناب وہ حسد میں بدلا اور پھر انہوں نے کفر کر دیا۔ اور بین یہی حالت پیش ہے یہودیوں کے ساتھ بھی۔ انہوں نے کہا جناب ہم یہاں کے پرانے علماء، جناب لوگ ہماری عزت کرتے ہیں، اب ہم اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیں تو کیا ہوگا، ہماری عزت تو گئی نا۔ بس یہ وہی اندر کا غرور ہے اور یہ حسد، اور اسی نے پھر کفر پر مبتلا کر دیا، اور کفر بھی انتہائی درجے کو کہ اتنی دشمنی کہ دشمنی میں رات دن ایک کر دیا اور اللہ کے غضب کا شکار ٹھہرے۔ اور آج بھی مومن ہر نماز میں کہتا ہے غیر المغضوب علیہم، اے اللہ جن پر تیرا غضب نازل ہوا نا ان سے ہماری حفاظت فرما۔ تو یہ دونوں مشرکین اور یہ یہود، یہ دشمنی میں انتہا کو پہنچے ہوئے تھے۔
تیسرا جو طبقہ تھا عیسائیوں والا وہ نسبتاً ان سے کم تھا، وہ نسبتاً ان سے کم تھا۔ آپ دیکھیں نا جی کہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ گئے تھے، وہاں عیسائی تھے بلکہ ان کی حکومت تھی، اور مشرکین پیچھے پیغام لے کر بھی گئے اور ان کو بھڑکایا بھی صحیح مسلمانوں کے خلاف کہ جناب یہ عیسیٰ علیہ السلام کے گستاخ ہیں اور یہ وہ، لیکن حضرت نجاشی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب انہوں نے بات سنی تو انہوں نے مسلمانوں کو صرف یہ کہ کچھ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے کہا آپ جب تک چاہیں ہمارے ملک میں امن کے ساتھ رہیں۔ تو انہوں نے سپورٹ کی نا، ایک بہت بڑی سپورٹ تھی اس وقت، اور مشرکین کے لیے بہت بڑی ذلت تھی، کیونکہ یہ باقاعدہ یہاں سے گئے اور اس کے لیے تحفے طائف لے کر گئے، اور جا کر کہا کہ ان کو ہمارے حوالے کیا جائے، انہوں نے کہا جاؤ بھائی تمہارے حوالے میں نہیں کرتا۔ تو مسلمانوں کو، حالانکہ مسلمانوں کو اس کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے سپورٹ کی، جو بہت بڑی سپورٹ تھی اس وقت مسلمانوں۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ نجران کا وفد عیسائیوں کا آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث مباحثہ بھی ہوا، ساری باتیں ہوئیں، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ثابت ہوتی کہ جناب وہ آئے اور پھر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بڑے منصوبے کیے ہوں، حتیٰ کہ جب مباہلے کی آیت نازل ہوئی تو وہ مباہلہ نہ کیا، انہوں نے چلے گئے واپس، کیونکہ اندر سے تو جانتے تھے وہ بھی کہ یہ سچا نبی ہے، لیکن اس طرح کا کوئی انہوں نے اقدام نہ کیا جس طرح کہ یہودی مثلا بنو نذیر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور مشورہ یہ کیا ہوا تھا ان بدبختوں نے کہ اوپر آپ کے نا بڑی پتھر کی چٹان گرائیں گے اور نیچے آپ کچلے جائیں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایسی حرکت کوئی نہیں کی انہوں عیسائیوں نے، مخالفت اپنی جگہ پہ تھی لیکن ان کی بنسبت وہ کم تھے مخالفت میں۔ اسی طرح جناب جیسے بنو قریظہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا ہوا کہ ہم جنگ نہیں کریں گے، لیکن غزوہ احزاب کے موقع پر جب کفار مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کے لیے آئے تو انہوں نے اچانک معاہدہ توڑ کے انہوں نے بھی حملہ کر دیا کہ بعد میں دیکھا جائے گا۔ تو یہ جو حرکتیں ان کی تھی نا یہودیوں کی، یہ بہت خطرناک تھی، اور غزوہ احزاب میں سارے قبائل کو اصل میں جمع کرنے والے تو تھے ہی یہودی، کہ مسلمانوں کے خلاف اکٹھا کیا جائے اور پھر جناب ان کو خلاف ساری منصوبہ بنانے والے تھے یہودی۔ تو یہ یہودی عیسائیوں کی بنسبت مسلمانوں کے زیادہ دشمن تھے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ جیسے یہ مشرک تھے پھر ایسے ہی یہودی بھی تھے، اور عیسائی نسبتاً ان سے کم تھے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جناب سارے مسلمان کہیں کہ عیسائی معاشرہ بہت چنگے ہیں، جناب ان کے ساتھ دوستی لگاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ یہاں ان کا وہ تناسب بتا رہے ہیں کہ ان کی بنسبت یہ عیسائی کیا تھے، دشمنی میں کم تھے۔ کیا فرمایا؟ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ سخت، عداوۃ للذین آمنوا، دشمنی ایمان والوں کے لیے، ایمان والوں کا دشمن پائیں گے، سخت ترین دشمن کس کو؟ الیہود والذین اشرکوا، یہودیوں کو اور شرک کرنے والوں کو، یہودیوں کو اور شرک کرنے والے کو، مشرکوں کو، اور مشرکوں سے مراد مشرکین عرب، مشرکین مکہ، وہ ورنہ شرک تو یہودی بھی کرتے تھے، مقصد یہ ہے کہ وہ مشہور تھے مشرک پر۔ وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور آپ ضرور پائیں گے ان سے زیادہ قریب دوستی ایمان والوں کے لیے کرنے والے، الذین قالوا انا نصارى، ان لوگوں کو جنہوں نے کہا ہم عیسائی ہیں، ہم نصارہ ہیں، یعنی نصارہ ان کے مقابلے میں دشمنی کم کریں گے اور دوستی کی طرف مائل ہوں گے، جبکہ یہودی اور مشرک وہ زیادہ دشمنی کی طرف مائل ہوں گے۔ اچھا، یہ نصارہ اتنے مطلب دشمنی میں آگے نہیں بڑھے، اس کی کیا وجہ تھی؟ اللہ فرماتے ہیں دو وجہ۔ ایک تو ان میں کوئی صاحب علم زیادہ تھے، اور جہاں پہ صاحب علم زیادہ ہوں بشرطے کہ علماء حق ہوں، علماء سو نہ ہوں، شریر نہ ہوں، تو پھر وہ لوگوں کو علم حوصلہ سکھاتا ہے۔ علم کیا سکھاتا ہے؟ حوصلہ سکھاتا ہے۔ جہالت جو ہوتی ہے نا جی، وہ انسان کو لڑائی جھگڑا اور فساد، اور یہ علم حوصلہ سکھاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کسی کے پاس گیا نا، اس نے کہا وہ ذرا سنیں کہ تم لوگ جو کپڑا بنانے والے ہوتے ہو نا، تم بالکل بے وقوف ہوتے ہو۔ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، یہ کپڑے کے میں دھاگے کا کام ہوتا ہے، پہلے لوگ ہاتھوں میں بنتے تھے نا، اب خود سوچیں کہ چھوٹے چھوٹے دھاگے
یہ بیوقوف آدمی پہچان سکتا ہے کہ کون سا دھاگا کدھر لگانا ہے؟ یہ عقل والا ہو نا تبھی وہ دھاگے کی جوڑے گا نا، تار کے اس کو ادھر جوڑنا ہے، اس کو ادھر جوڑنا ہے۔ بیوقوف آدمی کا تو یہ کام نہیں ہے۔ نے کہا ہاں یہ بھی ٹھیک ہے۔ ایک بکری چرانے والے کا، وہ بکری چرانے والا چروایا، سنا تم چروائے کے اندر عقل کوئی نہیں ہوتا؟ انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، آپ بتائیں نا جی کہ ایک بکری جو ہمارے پاس ہو، اس نے بچہ دیا ہو، پھر وہ جناب ہم نے بیچ دی ہو اور پھر اس کی آگے اور بچے ہوں، تو ہمارے اندر اتنی پہچان ہوتی ہے کہ یہ اسی نسل میں سے ہے، حالانکہ ہم نے اس کو دیکھا نہیں ہے۔ تو آخر یہ عقل کے ساتھ ہی پہچانتے نا، اگر عقل نہ ہو تو پھر جناب انہوں نے کہا ہاں جی بات تو ٹھیک ہے۔ اور سنا تسی بھی جڑا بیوقوف ہوندے، اب اس کا نام نہیں لیتا ہوں، تیسرے سے کہا اور زکت دسو جی میرے کون کہندا اسی بیوقوف ہوندے، ڈنڈا سیدھا کیتا۔ انہوں نے کہا نہیں نہیں کوئی نہیں کہتا، سمجھ آ گئی کہ تسی واقعی بیوقوف، پتہ چل گیا۔ اب جس کے اندر علم ہوگا نا وہ دلیل سے بات سمجھائے گا کہ دیکھو ایسی بات نہیں، ایسے ہے، اور جو تیش میں آ جائے معلوم ہوا واقعی یہ فارغ ہے، سمجھ آئی نا؟ تو اہل علم جو ہوتے ہیں وہ بات حوصلے سے کرتے ہیں اور بات دلیل سے کرتے ہیں، اور جس کے پاس دلیل نہ ہو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ وہ لڑائی کرتا ہے، وہ فساد کرتا ہے، وہ جھگڑا کرتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایک تو ان میں اہل علم زیادہ ہیں ان عیسائیوں میں، اس لیے، اور دوسرا ان میں درویش لوگ زیادہ ہیں۔ اے درویش چھوڑے بیچارے، یہ نہ کسی سے نہ لینا نہ دینا، ہومیوپیتھک ہوتے ہیں بالکل، نہ جناب کوئی نقصان ہے، کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی کوئی نہیں ہے، اور اتنا تیز رفتار فائدہ بھی کوئی نہیں ہے، یہ بس اپنے سائڈ پہ رہتے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ اس طرح دشمنی میں بھی آگے نہیں بڑھے۔ ذالک بأن منہم قسیسین، اس لیے کہ ان میں علماء ہیں، ورہبانا اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، تیسری بڑی بات یہ ہے کہ وہ تکبر نہیں کرتے۔ تکبر جو ہے نا یہ انسان کا بیڑا غرق کرتا ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ مشرکین کے اندر بھی تکبر، اور اسی طرح یہودیوں کے اندر بھی تکبر کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کیوں چلیں، اس تکبر نے ایسا بیڑا غرق کیا کہ کفر کر کر کے برباد ہوئے۔ تکبر عزازیل را خار کر، بزندان لعنت گرفتار کر، تکبر ہی نے شیطان کو ذلیل کیا تھا اور لعنت کے جال میں قید کیا تھا۔ تواضع کنند ہوش مند گزیں، نہد شاخ پر میں و سر بر زمیں، تواضع اور عاجزی یہ تو عقل والا ہی اختیار کرتا ہے، کیونکہ جس ٹینی کے ساتھ پھل ہو وہ ٹینی جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سنیں۔ ترا کثیرا منہم، آپ دیکھیں گے ان میں سے اکثر کو، یتولون الذین کفروا، کہ وہ دوستی لگاتے ہیں کافروں کے ساتھ، لبئس ما قدمت لہم انفسہم، یقیناً بہت برا ہے جو آگے بھیجا ان کے نفسوں نے، ان سخط اللہ علیہم، کہ ناراضگی ہوئی اللہ کی ان پر، وفی العذاب ہم خالدون، اور عذاب میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ وَلَوْ كَانُوا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالنَّبِيِّ، اور اگر وہ ایمان رکھتے اللہ کے ساتھ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ، اور جو اتارا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، مَتَّخَذُوهُمْ أَوْلِيَاءَ، نہ ٹھہراتے ان کو دوست، وَلَكِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ، اور لیکن اکثر ان میں سے نافرمانی کرنے والے ہیں۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا، آپ ضرور پائیں گے لوگوں میں سب سے زیادہ دشمنی کرنے والے ایمان والوں کے لیے یہودیوں کو اور ان لوگوں کو جنہوں نے شرک کیا، وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ، اور یقیناً آپ ضرور پائیں گے زیادہ قریب دوستی میں ایمان والوں کے لیے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا بے شک ہم نصارہ ہیں۔ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ، یہ اس لیے کہ بے شک ان میں علماء ہیں، وَرُہْبَانًا اور درویش ہیں، وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور بے شک وہ تکبر نہیں کرتے۔